سورہ روم میں قرآن کریم کا معروف سورہ مبارکہ روم، اس کی ایک آیت ہے، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے حبیب اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف، خالص دین کی طرف متوجہ کر کے رکھیے۔ کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ توحیدی فطرت ہے، یہ الہی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ دیکھا آپ نے، ہر انسان پیدا ہوا ہے توحیدی فطرت کے اوپر، ہر انسان پیدا ہوا ہے الہی فطرت کے اوپر۔ بھلے زمانے کے گزرنے کے ساتھ حوادث کی وجہ سے، واقعات کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے، اسباب و علل کی وجہ سے یہ اس کی پاک فطرت گرد آلود ہو جائے، لیکن جب بھی انسان اپنی خالص فطرت کی طرف پلٹے گا تو وہ اسے متوجہ کر کے خداوند عالم کی ذاتی کلامی کی طرف، جب بھی انسان کی ذات پاک ہو کر توجہ کرے گی تو اس کی توجہ توحید کی طرف ہوگی، شرک کی طرف نہیں ہوگی۔ تو کیا فرمایا کہ حبیب اپنے چہرے کو متوجہ کر کے رکھیے توحید کی طرف، دین حنیف کی طرف، خالص دین کی طرف۔ رسول گرامی کا ارشاد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود، ہر نومولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحیدی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی مسیحی ہو گیا، کوئی اسلام سے پھر گیا، کوئی توحید کو چھوڑ بیٹھا، کوئی شرک آلود ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ تو آگے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوان یحودانہ او ینصرانہ او یجلسانہ، یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ کوئی انسان توحید سے پھر کر یہودی ہو جایا کرتا ہے، کوئی انسان توحید سے پھر کر نصرانی مسیحی ہو جایا کرتا ہے، کوئی انسان توحید سے منہ موڑ کر مجوسی آتش پرست ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایک بات تو اس آیت اور اس روایت سے سمجھ میں آ گئی کہ گود کا بڑا اثر ہے اسلام کے اندر، تربیت کا بڑا اثر ہے اسلام کے اندر، گود کا بڑا اثر ہے، پالنے والی گود، جو کیجئے گا کہ نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہے اسلام کے اندر۔ تو اب ذرا تصور کیجئے کوئی ایسی ذات موجود ہو کہ جس نے اپنی گود میں پال کر مسلمانوں کو، تاریخ کو، بشریت کو محمد جیسا پیغمبر دیا ہو، کہ جس نے اپنی گود سے پال کر مسلمانوں کو، بشریت کو علی جیسا ولی دیا ہو، کہ جس نے اپنی گود سے پال کر عقیل دیے ہو، جعفر طیار دیے ہو، اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں ایمان ابو طالب پر، میں توحید سمجھتا ہوں ایمان ابو طالب پر بحث کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بحث نہیں ہونی چاہیے، حق یہ ہے کہ ابو طالب کی عظمت پر بحث ہو، ابو طالب کی عظمت پر بحث ہو۔ یہ ہے ابو طالب کا مقام کہ جس نے بشریت کو نبی و علی پال کے دیے، کہ جس کی وجہ سے اسلام آگے بڑھا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مستشرقین، ویسٹرن، امریکہ، یورپ میں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے افراد، تحقیق کرنے والے افراد جو اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں، اسلام پر تحقیق کر رہے ہیں، ان کی تحقیق موجود ہے کہ اگر ابو طالب کی بھوری ہڈیاں نہ ہوتی، اگر ابو طالب کے سفید بال نہ ہوتے اور ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا تو اسلام ترقی نہیں کر سکتا تھا، اسلام مضبوط نہیں ہو سکتا تھا، اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لیکن یہ پھر جائے افسوس ہے کہ اسلام کے اندر ہی، مسلمانوں کے اندر ہی، نہ یہودیوں کے اندر، نہ کے اندر، نہ نصرانیوں کے اندر، نہ مجوسیوں کے اندر آپ کو ابو طالب کی توہین کرنے والے نہیں ملیں گے، ابو طالب کو کافر کہنے والے ملیں گے تو پھر وہی مسلمانوں کے اندر، یزید کو مسلمان کہنے والے مسلمانوں کے اندر ملیں گے۔ زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن یہ کونے خدرے سے بھی آوازیں نہیں آنی چاہیے۔ مسلمان کی عظمت اس سے بالاتر ہے کہ وہ یزید جیسے فاسق کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کی عظمت اس سے بالاتر ہے کہ وہ ابو طالب جیسے پاک و پاکیزہ ولی کو کافر کہتے ہیں۔ ایک اور بات، ہمیں بھی اصرار نہیں ہے، ہم بھی مصر نہیں ہے کسی سے اقرار لینے پر، جو یزید جیسے پلید کو مسلمان کہے ہمیں اس سے ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد